الرحمن السلام علیکم۔ آج 20 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے پنجاب میں لوٹوں کے خلاف بڑی کارروائی شروع کر دی ہے اور سپیکر کی طرف سے بڑا اہم جو کارروائی دیکھنے کو ملی ہے، کیونکہ یہ وہ 26 ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اور ان کے خلاف تاحیات نااہلی کا ریفرنس دائر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، جس پر اب سپیکر نے کارروائی کی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے گورنر پنجاب کے احکامات پر چیف سیکرٹری نے نو بول دیا ہے، اور اب جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، جس کو عثمان بزدار اور عمران خان نے بڑی چاہتوں کے ساتھ لگایا تھا کہ وہ اس موجودہ جو سابقہ حکومت تھی وہ اس کی پالیسیز پر عمل درآمد کروائے گا، وہ اس حد تک پرسنل تھا اور وہ اس حد تک نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ وہ آج گورنر پنجاب کے احکامات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پچھلے 3.5 سالوں میں پنجاب میں جو غلط فیصلے لیے گئے اور جس طریقے سے جو انتخاب کیا گیا ان افسران کا جو کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کے مطابق کام کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہی کو نوازا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عمر شیخ جیسے لوگوں کو ضائع کیا گیا، اور یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اور جو بھی غلط مشیر تھے، جو بھی ہوا، لیکن اس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے کہ ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت بھی آج مسلط کی گئی ہے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم سماعت ہوئی اور فاروق اچ نائک صاحب نے لوٹا کریسی کو بچانے کے لیے حد کر دی ہے۔ وہ اس حد تک چلے گئے کہ آج جو بے نظیر بھٹو کا کنسیپٹ تھا منحرف ارکان کے خلاف، جس مقصد کے لیے انہوں نے ترامیم کروائی تھیں، جس مقصد کے لیے رضا ربانی نے آرمی عدالتیں بنتے وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا، آج سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا، صرف اس وجہ سے کہ جو منحرف ارکان ہیں، کیونکہ اب پہلے نواز شریف خریدتا تھا، غلط تھا۔ پہلے جو منحرف ارکان کا معاملہ تھا اور آئینی ترامیم کا معاملہ تھا، وہ فوج اس میں ملوث تھی، ماضی میں غلط تھا۔ لیکن کیونکہ اب آصف زرداری خریدار ہے، آصف زرداری نے یہ گھوڑے اور گدھے خریدے ہیں، اس وجہ سے یہ سارا کچھ جائز ہے۔ آج عدالت میں جو ان کی طرف سے آرگومنٹس دیے گئے اور جو عدالت کی طرف سے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پر آج اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی۔ فاروق اچ نائک صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 1997 میں 13ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B کو ختم کیا تھا۔ مشرف نے 2002 میں LFO کے ذریعے 58(2)B کو بحال کیا۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B دوبارہ ختم ہوئی۔ 14ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A کو آئین میں شامل کیا گیا۔ 14ویں ترمیم میں پارٹی سربراہ کو بہت وسیع اختیارات دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی سربراہ کا فیصلہ مسترد کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اب الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ انحراف پر پارٹی سربراہ کا ڈکلیریشن کنفرم کرتا ہے۔ آرٹیکل 63A میں جتنی بھی ترمیم ہوئیں، ان میں نااہلی کا لفظ شامل نہیں کیا گیا۔ انحراف پر نااہلی کا جو حق ہے وہ مقننہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ ایگزیکٹو کو دیا ہے، نہ عدلیہ کو دیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو 63A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ اور میں ایک چیز آپ کو اس وجہ سے پڑھ کے سنانا چاہوں گا آرٹیکل 63A میں کہ فاروق اچ نائک صاحب کے آرگومنٹس کے بعد آج عدالت نے کہا ہے کہ بڑی بات ہے جی، آج بڑے آپ نے اہم دلائل دیے ہیں۔ اب آرٹیکل 63A آپ صرف اس کا ٹائٹل پڑھ لیں۔ فاروق اچ نائک صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A میں ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر نہیں ہے۔ آرٹیکل 63A کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ کہتا ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن ایٹسیکٹرا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس آرٹیکل کا ٹائٹل ہی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے تحت تو ڈسکوالیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی؟ اور اس پر پھر آنریبل کورٹ کہے کہ کمال ہے، جو شخص 1997 میں اپنی کی ہوئی ترامیم سے مکر رہا ہے، جو شخص 2010 میں اپنی کی گئی ترامیم سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جو صرف آصف زرداری کے اس غیر آئینی اور یہ غیر قانونی اقدام کی عدالت کے سامنے وکالت کر رہا ہے، اپنی پرانی کی ہوئی باتوں سے مکر رہا ہے، اس کے بارے میں آنریبل کورٹ نے فرمایا کیا بات ہے، آپ نے بڑے کلیئر آرگومنٹس دیے ہیں۔ آرٹیکل 63A میں نے اس لیے میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، میں نے کہا دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ آرٹیکل 63A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن ایٹسیکٹرا۔ خیر، جو فاروق اچ نائک صاحب ہیں ان کا کہنا تھا
کہ فاروق چناک صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس پر فیصلے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا۔ 14ویں ترمیم میں یہ تھا کہ اگر جو ڈکلریشن پارٹی سربراہ بھیج دیتے تھے تو اس کو الیکشن کمیشن مسترد نہیں کر سکتا تھا۔ اب سارے کا اختیار دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ پورے 1 ماہ میں انکوائری کرنے کے بعد اس معاملے پر فیصلہ دے گا۔ صدارتی ریفرنس آرٹیکل 63A کے خلاف نہیں، صدارتی ریفرنس صرف آرٹیکل 63A کی ذیلی شق 4 سے متعلق ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)F میں نااہلی یا ڈی سیٹ ہونے کی میعاد نہیں تھی۔ آرٹیکل 62(1)F کی تشریح سپریم کورٹ نے کی۔ فاروق چناک صاحب نے کہا کہ قانون سازوں نے آرٹیکل 63A میں منحرف رکن کے لیے نااہلی کا تعین نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں 4 مواقع پر وفاداری کو پارٹی پالیسی سے مشروط کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل کو دلائل کے دوران کہا تھا کہ آرٹیکل 63A وفاداری سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا کہ وفاداری بنیادی آئینی اصول ہے۔ آرٹیکل 5 میں درج ہے کہ ہر جماعت کے رکن کی ریاست سے وفاداری لازمی ہے۔ نااہلی تو معمولی چیز ہے۔ آرٹیکل 63A کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے۔ ہم نے آئین کو مجموعی طور پر دیکھنا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ جب ایک رکن حلف میں کہتا ہے کہ وہ ایک جماعت کا رکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی پالیسیز کا پابند ہے۔ فاروق چناک صاحب نے کہا کہ پارٹی رکن غلام تو نہیں ہوتا کہ ہر بات پر عمل کرے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ سرکاری ملازم اگر ملازمت کرتے ہیں تو کیا وہ غلام ہو جاتے ہیں؟ ہر چیز، ہر جماعت کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ایک رکن اسمبلی کا حلف انفرادی طور پر نہیں پارٹی کے نمائندے کے طور پر ہوتا ہے۔ آرٹیکل 63A میں غلامی نہیں ہے، بے وفائی کی بات کرتا ہے۔ انحراف کو کینسر قرار دیا گیا ہے۔ کینسر خلیوں کی بیماری ہے اور اراکین پارٹی کے خلیے ہوتے ہیں۔ فاروق چناک صاحب نے کہا کہ ایک جماعت کے نظریات سے رکن کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اگر رکن کو اختلاف ہے تو وہ سیٹ چھوڑ دے اور دوبارہ منتخب ہو کر آ جائے، وہ استعفیٰ دے دے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا کہ نااہلی سنگین نوعیت کا لفظ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی اتنا ہی سخت لفظ ہے جتنا کہ بے وفائی۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آئین کسی بددیانت کو تحفظ نہیں دیتا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A کے مطابق جب جماعت کو آپ کی ضرورت ہو تو جماعت کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اراکین آزاد پرندے کی طرح اپنی مرضی سے جماعت سے انحراف نہیں کر سکتے۔ فاروق چناک صاحب نے کہا کہ جماعت کی نمائندگی کے ساتھ ارکان پر اپنے حلقے کے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ حلقے کے عوام کے لیے ارکان اسمبلی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ عدالت میں خیر آج فاروق چناک صاحب کے دلائل مکمل ہوئے ہیں۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی اور میرے خیال میں کل بابر اعوان صاحب کے دلائل شروع ہو جائیں گے۔ ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ میں آپ کو آج پہلے بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سارا جو عوامی عدالتیں لگیں، جو سارے معاملات بنے، اس کے بعد ایک بات پر سپریم کورٹ آف پاکستان اب جو آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن اور جو نااہلی کا تعین ہے وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس صدارتی ریفرنس پر بڑا اہم حکم جاری کرنے جا رہی ہے۔ یہ معاملہ پینڈنگ ضرور ہو سکتا ہے لیکن آرٹیکل 63A کی وضاحت سپریم کورٹ آف پاکستان کر کے جائے گی۔ یہ عمران خان کا قوم پر ایسے ہی احسان ہوگا جیسے سینٹ الیکشن پر صدارتی ریفرنس میں جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن لے لی تھی اور وہ اب تا حیات چلنی ہے، ویسے ہی یہ صدارتی ریفرنس عمران خان کو تو فائدہ کوئی نہ ہوا۔ عدالتوں نے عمران خان کو جب فائدہ ہو سکتا تھا اس وقت کیسز کو لٹکایا، لیکن یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا یہ جو آرٹیکل 63A ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ آئندہ نسلوں کے لیے سوچتے تھے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے گلے پڑے گا جو خود ترمیم کرنے والے تھے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ گورنر پنجاب نے اپنے جو پرسنل سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹایا تھا کیونکہ جو گورنر پنجاب کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر دی تھی ایک سرکاری نوکر نے۔ پرنسپل سیکرٹری کے تبادلے پر چیف سیکرٹری کو خط لکھا تھا گورنر پنجاب نے کہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، جس پر چیف سیکرٹری نے جواب دے دیا۔ چیف سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے کہا گیا گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر خط پر چیف سیکرٹری آفس نے گورنر آفس کو جواب سے آگاہ کر دیا
اور انہوں نے کہا کہ گورنر کو جواب میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری نے خط میں اپنی ذمہ داری نبھائی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ آئین کی خلاف ورزی پر گورنر کو آگاہ کرنا اور پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات درست تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب معاملہ نون لیگ کا آ جاتا ہے تو جو سرکاری افسران ہیں جو اب تک کہتے تھے کہ ہم نیب کے خوف کی وجہ سے فائلوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، اب وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ خود عدالتیں بھی بن گئے ہیں، وہ خود اپنے ہی ملازمین کے جو اقدامات ہیں ان کو آئینی اور غیر آئینی ڈکلیئر بھی کرنے لگ گئے ہیں، اور گورنر جو اس کے سب سے بڑا عہدہ ہے صوبے کا، اس کو بھی اب وہ جواب دینے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہماری جمہوریت اور یہ ہمارا نظام ہے۔ دوسری طرف جو اسپیکر پرویز الہی نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف نے یہ ایکشن لیا تھا۔ اسپیکر پرویز الہی نے بغیر دیر کیے جو الیکشن اپنی آبزرویشن دیتے ہوئے آبزرویشن دی ہے اسپیکر نے، اور یہ بھجوا دی ہیں منحرف ارکان کے خلاف، اور یہ 26 ارکان ہیں منحرف ارکان جن کے خلاف ریفرنس بھجوائے گئے ہیں۔ 197 ووٹ لیے تھے، 26 آپ نکال لیں تو اس کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہتے۔ آرٹیکل 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ بھجوائے گئے ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ منحرف ارکان نے حمزہ شہباز کو ووٹ دے کر 63A کی خلاف ورزی کی ہے۔ منحرف ارکان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اسپیکر کے بھجوائے گئے جو ریفرنس ہے اس میں یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ان کے نام شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ارکان کو لیٹر جاری کر کے پابند کیا گیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ اسپیکر نے کہا ہے کہ ہم نے 2 دن میں اپنی جو انکوائری کی اس میں یہ ذمہ دار پائے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور ان کو نااہل کیا جائے۔ یہ ریفرنس بھجوا کر الیکشن کمیشن کو 7 آبزرویشن بھی دے دی ہیں اسپیکر نے ان 26 کے خلاف۔ اب آرٹیکل 63A پر آج نہیں کل نہیں اگلے ہفتے نہیں اس سے اگلے ہفتے فیصلہ آ جانا ہے۔ نہ ان کو وزارتیں ملی ہیں موجودہ حکومت میں اور نہ یہ آگے الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ عمران خان کو تو یہ لے ڈوبے ہیں، لیکن اب ان کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس سارے معاملے پر کیا کرتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔